نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الثاني. فصل کس کو کہتے ہیں؟ باب کے جز کو، باب کے ایک حصے کو، سب ڈویژن. کتاب کی ڈویژن ہوتی ہے باب میں، اور باب کی ڈویژن ہوتی ہے فصل میں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنۃ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنۃ بعید من الناس قریب من النار ولجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. رواہ الترمذی. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی سخاوت کرنے والا، قریب قریب ہے من اللہ اللہ سے، قریب قریب ہے من الجنت جنت سے، قریب قریب ہے من الناس لوگوں سے، بعید دور ہے من النار آگ سے، والبخیل اور بخیل بعید دور ہے من اللہ اللہ سے، بعید من الجنہ دور ہے جنت سے، بعید من الناس دور ہے لوگوں سے، قریب من النار قریب ہے آگ سے، ولجاہل اور البتہ جاہل، سخی سخی. جاہل سخی احب زیادہ پیارا ہے الی اللہ اللہ کو، من سے، عابد بخیل بخیل عابد سے، بخل کرنے والے عبادت گزار سے. رواہ الترمذی، اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کی رحمت سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ سے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عابد سے بہتر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی اب آپ کہیں گے کہ اگر ضعیف حدیث تھی تو انہوں نے کیوں اس میں درج کی؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ مشکات المصابیح جو ہے وہ مختلف کتابوں سے، جو اصل سورسز ہیں جیسے بخاری، مسلم اور صحیح ستہ وغیرہ، ان سے نکالی ہوئی احادیث کا مجموعہ ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنن اربعہ میں کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں جن کی ابھی ریسنٹلی علامہ البانی نے تخریج کی ہے، اور صحیح سنن ابن ماجہ اور ضعیف اور صحیح ترمذی اور دیگر ان سب کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں بھی شائع کر دیا ہے، یعنی ان کی باقاعدہ تخریج کر کے کہ کس حدیث کا درجہ کیا ہے. بہرحال اگر ویسے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، مفہوم کے اعتبار سے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کی بات ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ جنت سے بھی اور لوگوں سے بھی قریب ہوگا. بعض اوقات ایک ضعیف حدیث اس لیے بھی کوٹ کر دی جاتی کہ اس کے معنی کی تائید کسی اور حدیث سے ہو رہی ہوتی ہے. دوسری حدیث سے کیا معنی کی تائید ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کے قریب بندہ ہونا چاہے اور بندوں کے، تو جو بندوں کے ہاتھ میں اس سے استغناب برتے اور اس پہ امید رکھے جو اللہ کے ہاتھ میں. اور اسی طرح بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بخل پسند نہیں. بخیل شخص کی جنت میں جگہ نہیں کیونکہ اس کی تائید بھی پیچھے کچھ احادیث سے ہوتی ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. ظاہر ہے جو لوگوں پر کچھ خرچ نہ کرے، لوگوں کو کچھ دے نہ، تو لوگ اس سے نفرت نہ بھی کریں تو محبت نہیں کریں گے. اور ایسا شخص جب بخل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس مال سے فساد ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ اکٹھا ہو جائے، اور اس سے غلط کام ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر پھر وہ آگ سے قریب تر ہو جاتا ہے. اور جاہل سخی زیادہ پیارا ہے اللہ کو عابد بخیل سے. یعنی اگر کسی کے پاس بہت علم نہیں لیکن عمل ہے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو صرف اپنی عبادت کرتا مگر بندوں کا خیال نہیں رکھتا. تو معنی کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق ب100 عند موته. رواہ ابو داود. وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن البتہ یہ کہ یتصدق صدقہ کرے المرء ایک شخص فی حیاتہ اپنی زندگی میں بدرہم ایک درہم خیر لہ بہتر ہے اس کے لیے من ان اس سے کہ یتصدق وہ صدقہ کرے بمئۃ 100 درہم عند موتہ اپنی موت کے قریب۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنی تندرستی کے دنوں میں 1 درہم خرچ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ کیسے؟ اسے پتا ہے میں اسے استعمال نہیں کر سکتا تو بس پھینکنے والی بات ہے۔ جیسے پیچھے والی حدیث میں آپ نے پڑھا نا کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وہ بہترین صدقہ ہے۔ اس میں 1 دینار بھی انسان خرچ کرتا ہے تو وہ کہیں زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک انسان مرنے والا ہے یا سخت بیمار ہو گیا ہے اور پھر اس وقت وہ خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب تو وہ مال دوسروں کا ہونا ہی ہے۔ اب پھر آپ دیکھیے کہ فرق کس چیز کا ہے اور فرق کہاں واقع ہو رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اجر میں فرق کیوں واقع ہو گیا جبکہ ظاہراً معاملہ کچھ اور ہے؟ ایک شخص 1 درہم دے رہا ہے اور ایک 100 دے رہا ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے جو 100 دے اس کا ثواب زیادہ ہو، لیکن یہاں ایک کا ثواب زیادہ ہے 100 کی نسبت۔ فرق حالت کا ہے، سچویشن کا فرق ہے۔ صحت کی حالت میں طلب زیادہ ہوتی کیونکہ استعمال کے چانسز بھی تو زیادہ ہے نا، اور جب انسان بیمار پڑ جائے تو اب نہ کھا سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ سیر پہ جا سکتا ہے، اب پیسہ رکھے گا بھی اپنے پاس تو کس لیے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اوقات مرتے وقت انسان کس لیے اپنے ہاتھ سے دینا شروع کر دیتا ہے؟ دل میں یہ ہوتا ہے اچھا ہے ذرا وارثوں کو نہ ملے، فلاں کو تو نہ ملے، میں پہلے ہی خراب کر جاؤں، تو یہ نیت بھی خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے انسان کہاں دھوکہ دے کے بچ سکتا ہے۔ انسان کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، جو صرف ظاہری سچویشن کو نہیں دیکھتا، اندر کے حال بھی دیکھتا ہے کہ ایک شخص 1 خرچ کر رہا ہے اور اس کو اتنا بڑا ثواب، اور ایک 100 کر رہا ہے اور اس کو اتنا نہیں، 1 جتنا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خود بھوکے ہوں آپ پھر کسی کو کھلائیں تو بات ہے، اور اگر آپ خود پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور جو بچ گیا وہ آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا تم بھی کھا لو، تو یہ کیا فرق ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس سچویشن میں، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں، کس موقع پر، کس دل سے، کس جذبے کے ساتھ، کس طریقے سے کیا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ صدقہ بظاہر کسی خاص لسٹ کو فالو کرنے کا نام یا کسی خاص طریقے سے کوئی کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ساری چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ یعنی ایک عمل محض ایک عمل نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس پر اجر بھی اسی کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکس اجر نہیں ملتا، صرف نمبر یا تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کی حالت کیا تھی اس کام کے وقت۔ اور اس میں مشہور مثال ہے، ایک شخص نے 1 مٹھی بھر کھجوریں دی تھی، آپ نے سارے مال کے اوپر رکھ دی، اس کی کل متاع وہ 1 مٹھی بھر کھجوریں تھی، مشقت کر کے ساری رات جاگ کے یہودی کا کنواں چلا کے حق کا جہادی کیا تھا۔ حدیث نمبر 13، وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یتصدق عند موته او يعتق كالذي يهدي اذا شبع، رواہ احمد والنسائی والدارمی والترمذی وصححہ۔ وعن ابی درداء، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مثال الذی اس شخص کی، یتصدق جو صدقہ کرتا ہے، عند موتہ اپنی موت کے قریب، عند کا معنی پاس یا قریب، او یا یعتق غلام آزاد کرتا ہے، کالذی اس شخص کی طرح ہے،
یہدی جو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اذا جب، شبع پیٹ بھر جائے. رواہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا اور نسائی نے اور دارمی نے اور ترمذی نے، اور اس کو صحیح قرار دیا، یعنی حدیث صحیح ہے. با محاورہ ترجمہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے وقت خیرات کرے یا غلام آزاد کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو تحفے کے طور پر اس وقت کھانا بھیجے جبکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. ایک آپ دیتے ہیں اپنے کھانے سے پہلے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ایک آپ دیتے ہیں کھانے کے بعد، تو دونوں میں فرق ہے نا. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق رواہ الترمذی. عن ابی سعید، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان، دو خصلتیں، لا تجتمعان، نہیں جمع ہوتی، فی مؤمن، کسی مومن میں، یعنی مومن میں یہ دو باتیں نہیں ہوتی، البخل، بخل، وسوء الخلق، اور برا اخلاق. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہوتی، بدخلقی اور بخل. مومن کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اچھے اخلاق سے. مومنوں میں کامل ایمان کس کا ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اچھے اخلاق کی کوئی نشانی بتائیے. جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. مثلاً کیسے؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس بات کو عمل میں کیسے ڈھالیں گے؟ یہ کہتی ہیں کہ میں کلاس میں بیٹھی تھی اور میری ساتھی سو رہی تھی، تو میں نے ان کو جگایا تو انہوں نے بہت مس بہیو کیا، لیکن میں نے جواباً کچھ نہیں کہا. آپ نے اپنے چہرے کو بھی ٹھیک رکھا یا پھر کتنی دیر بعد آپ کا چہرہ نارمل ہوا؟ دس از ویری امپورٹنٹ. کچھ لوگ کہتے کچھ نہیں مگر ان کا چہرہ گم سم، وہ چہرے سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں جو وہ زبان سے نہیں کہتے. تو یہ بھی اچھا اخلاق ہے. بوجہ تلقن، یعنی کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی، آپ کو نہیں اچھی لگی. اب آپ کو قدرتی بات ہے، آپ کو غصہ تو آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے غصہ نہ آئے. آپ کسی سے ہمدردی کریں اور آپ کو ہاتھ جھٹک دے تو آپ کو خوشی تھوڑی ہوگی، خوشی تو نہیں ہوگی. ایسے موقع پر ایک تو اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ آپ جواباً کچھ نہ کہیں، خاموش ہو جائیں. لیکن خوبصورت اخلاق کیا ہے، حسن کیا ہے اخلاق کا، اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے برا محسوس کیا. جب اس درجے میں ہم کامیاب ہوں گے نا، جب سمجھیں گے کہ تزکیہ ہوا ہے. یعنی ہم جتا کے ضرور چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ تو چلے اس کو. ابراہیم بن ادھم جو تھے وہ بخارا کے فرما روا تھے، بہت بڑا محل تھا ان کا، بہت زبردست رہن سہن کا انتظام. تو ان کی جو کنیز تھی وہ صفائی کر رہی تھی گھر کی، اور وہ خود باہر چلے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ کنیز بستر پہ سوئی پڑی. خادمہ صفائی کرتے کرتے اس نے کہا کہ کیا خوبصورت بستر ہے، ذرا میں بھی لیٹ کے دیکھوں یہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ظاہر مالک کے سامنے تو بستر پہ نہیں لیٹ سکتے. تو وہ لیٹی، جو ہی لیٹی بیچاری تھکی ہوئی ہوگی جھاڑو لگا لگا کے، اور معلوم نہیں کیا کیا تھا، لیٹتے ہی سو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا. ابراہیم بن ادھم واپس آئے، ایک فرما روا ہے، ایک حاکم ہے، عہدے والے ہیں. دیکھا یہ کیا، یعنی یہ چیز ایک انسان کی انا کے بھی خلاف ہے نا، کہ میرا بستر، ویسے بھی کوئی لیٹ جائے، جب کوئی آپ کے نکمے سے بستر پہ بھی لیٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. تو اب آپ خود سوچیں ہمارا بستر کہاں اور وہ ابراہیم بن ادھم کا ایک فرما روا کا بستر کہاں. تو انہوں نے پاس ہی کوڑا پڑا تھا، اٹھا مارا اس کو، وہ تڑپ اٹھی، چیخی اور پھر ہنسنے لگی. تو حیران ہوئے کہ ایک دفعہ روئی ہے اور ایک دفعہ ہنس رہی ہے.
تو پوچھا کہ تم کیوں روئی تھی؟ کہنے لگی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ مہینے بھر کے علاج سے بھی مشکل سے ٹھیک ہوں گی. اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اگر چند لمحے سونے کی اتنی سخت سزا ہے تو جو اس پہ ہمیشہ سوتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اگر مجھے میرا مالک چند منٹ سونے پہ یہ کوڑا مار رہا ہے تو جو بندہ اس پہ ہر روز سوتا ہے اس کی کتنی پکڑ ہوگی. یعنی وہ خدا سے غافل ہو کے اگر سو رہا ہے، مراد اس کی یہ تھی. یہ بات ان کے دل کو لگ گئی، تڑپ اٹھے. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی اگر زندگی کا بغور آپ مطالعہ کریں گے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا، کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اور ضمیر کی ملامت پھر ان کو ایسی لگتی ہے کہ وہ چین نہیں پاتے جب تک کہ پھر وہ نیکی کے بھی اعلیٰ درجات میں نہ پہنچے. آپ کو پتا حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں کوئی صدقہ لینے والا نہیں تھا. کتنا وہ راتوں کو رویا کرتے تھے، موت کو یاد کیا کرتے تھے، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسے انسان تھے کہ جس رستے سے گزرتے تھے دیر تک وہاں سے خوشبو آتی تھی. جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے پھر نہیں پہنتے تھے. لباس ان کا امپورٹڈ ہوتا تھا، باہر سے آتا تھا. قیمتی لباس پہننے والے، بہت وجیح انسان، بہت زبردست پرسنالٹی والے، اور یکا یک سب کچھ چھوڑ کے بس اتنا تقوی اور اتنا انصاف اور اتنی خیر خواہی لوگوں کی کہ ان کو 5ویں خلیفہ راشد کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب ان کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا تھا تو اس وقت ایک اموی خلیفہ کے حکم سے انہوں نے ایک شخص کو اذیتیں دے کے مروایا تھا. ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، حکم آیا، آرڈر ملا. جیسے آپ دیکھیں بہت سے عہدیدار ایسے ہوتے ہیں جو نہیں غلط کام کرنا چاہتے، اوپر سے آرڈرز آ جاتے ہیں، کرنے پڑ جاتے ہیں، پھر ضمیر پہ تو ایک بوجھ ہوتا ہے. بس یہ واقعہ تھا کہ اس کے بعد وہ تڑپ اٹھے کہ میری بخشش کیسے ہوگی، میں نے اس شخص کے ساتھ زیادتی کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیسے معاف کیا جاؤں گا. یہ ندامت اتنی بڑی کہ مرتے دم تک چین نہ لیا، پھر ہر لمحہ صرف اسلام میں گزرا. ہم میں سے بھی کئی لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، پھر وہ صرف غلطی کو وچار کرتے رہتے ہیں یا پھر لوگوں کو بتا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور نہ کسی کے سامنے اپنے سارے قصے کھولنے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی نہیں. بندے اس قابل نہیں کہ ان کے سامنے آپ قصے بیان کریں، صرف اللہ کے سامنے رکھیں. اب کیا ہوا کہ وہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ہم بھی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے ہم پہ بھی تڑپ آتی ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں تڑپتے اور اس طرح نہیں پلٹتے جیسے پلٹنے والے پلٹتے ہیں، توبہ کا حق ادا کرنے والے. بہرحال تو ابراہیم بن ادہم، بس اس بات نے ان کے اندر ایسی تڑپ پیدا کر دی کہ انہوں نے بلخ اور بخارا کی فرما روائی چھوڑ دی اور استاد کی تلاش میں چلے گئے. اب ڈھونڈ رہے ہیں استاد، ڈھونڈ رہے ہیں. بہرحال ایک جگہ استاد مل گیا تو ان سے کہا میں کچھ سیکھنے کے لیے آیا. تو انہوں نے جائزہ لیا. ظاہر ہے کہ جو ناز و نام میں رہا وہ چہرے پہ بھی، جسم پہ، ہر چیز پہ ایک رونق آ جاتی ہے نا، اور ایک سٹائل بھی ہوتا ہے پھر کہ جن کی زندگی ایک خاص طریقے پر گزری ہے. تو اب وہ سٹائل بھی تھا، وہ سب کچھ. تو استاد نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہاں معاملہ علم کا نہیں، یہ پڑھا لکھا ہے، پہلے سے ہی بہت کچھ جانتا ہے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 کام کرنے ہوں گے. پوچھا کیا؟ ایک تو مسجد میں جو لوگ آتے ہیں ان کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھنی ہوگی، دوسرا صفائی کرنی ہوگی. کوئی پڑھنا لکھنا نہیں، یہ 2 کام کرنے. میں کہا چلیں ٹھیک ہے کروں گا، کیونکہ تڑپ تھی نا اندر، بس کچھ پانا ہے، وہ چین نہیں لینے دے رہی تھی. اور باقی یہ ہے کہ جب یہ 2 کام کر کے تو پھر ظاہر ہے کہ جہاں اور لوگ آ کے سیکھیں گے وہ بھی بیٹھتے ہوں گے حلقوں میں یا جیسے بھی. تو اس پر استاد نے ایک صفائی کرنے والی عورت کو یہ کہا کہ جب یہ صفائی کر کے کوڑا اٹھائیں تم ذرا اس کا کوڑا گرا دینا اور یہ دیکھنا کہ یہ کرتے کیا، اس وقت ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ نے بھی صفائی کی ہوگی اور اگر آپ کی صفائی پر کوئی آ کے اس وقت خلل ڈالے تو ری ایکشن کیا ہوتا ہے عموماً. یعنی آپ کوڑا اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا کے مارے اور آپ کا سب گرا دے، اور آپ نے اتنے دیر سے سمیٹا، اور وہ یعنی اس وقت نفس جو ہوتا ہے وہ بہت سخت بے چین ہوتا ہے نا، یہ کیا، کیوں، اس کی جرت کیا. تو پہلی دفعہ جب اس نے کوڑا گرایا تو کہنے لگے اوہ بخارا اور بلخ کی حکومت، کہاں میں وہاں کہ میں اس مقام پہ، اور کہاں میں اس خاکروبا کے ہاتھوں دھکے کھا رہا ہوں، یہ میرا کوڑا گرا دیتی. استاد کو بتایا گیا کہ یہ ری ایکشن تھا. کچھ عرصہ اور گزر گیا، پھر کہا ایک دفعہ اور کوڑا گراؤ. اس کا کوڑا گرایا. اب منہ سے کچھ نہیں بولے
ترچھی آنکھ سے دیکھا، ٹیڑھی آنکھ سے. استاد کو بتایا گیا کہ اب کہا تو کچھ نہیں، ٹیڑھی آنکھ سے بس دیکھا ہے. کہا نہیں، ابھی بھی فرق ہے، ابھی بھی مزید اصلاح چاہیے. پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر کہا جاؤ اب ایک دفعہ اور کوڑا گراؤ. اب جب کوڑا گرایا تو گرانے والی کو پوچھتے ہیں بہت عاجزی سے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہیں؟ اب یہ بات جب بتائی گئی تو استاد نے کہا اب تربیت ہو چکی، اب ہے یہ مطلوبہ اخلاق، یہ ہے وہ مقام کہ جس کو حسن اخلاق یا تقوی کا نام دیا جا سکتا ہے، کہ جب کوئی زیادتی کر بھی رہا ہو تو اس وقت بھی اپنے آپ کو اتنا نارمل رکھنا کہ دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ دوسرا کیوں کر رہا ہے ایسے. جب تک اس درجے کا اخلاق نہ ہو تو اس کو حسن اخلاق نہ کہیں، ویسے کہیں با اخلاق. وہ ٹھیک ہے، با اخلاق ہے ایک شخص کہ بولا نہیں ہے جواب میں غصے میں، لیکن حسن اخلاق نہیں ہے یہ. حسن اخلاق کیا ہے کہ کوئی جان بوجھ کے بھی آپ کو ستا رہا ہو تو آپ سوری کر دیں، سوری میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. حالانکہ پتا ہے کہ دوسرے کا قصور ہے، ٹکر اس نے ماری ہے. ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں نا، ٹریفک میں کوئی ڈرائیور اوورٹیک کر جاتا ہے یا کوئی ریڈ لائٹ آ جاتی ہے یا اسی طرح کے کہیں بھی مرضی کے خلاف، آپ کے حکم کے خلاف کوئی بات ہو گئی، آپ سے پوچھے بغیر کچھ ہو گیا، آپ کے کام میں مداخلت ہو گئی. اس وقت ہم سب کو اپنے آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب آپ روئیں، چیخیں، چلائیں، بدتمیزی کریں، کچھ کریں، وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا. تو تزکیہ اور تربیت اس درجے کے مینرز کا نام ہوتا ہے. تربیتی کورس صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہوتا. چلیے، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، رواہ الترمذی. مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہوتی، ایک اندر سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے. اندر سے کیا؟ بخل، یعنی دل کا تنگ نہیں ہوتا. اور ظاہر سے کیا؟ کہ وہ ایسے مواقع پر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے جہاں وہ شدید ری ایکشن کا شکار ہو سکتا ہے. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ انکنڈیشنل محبت کریں. انکنڈیشنل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی فرمایا نا کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا. تو یہ ایک اصول ہو گیا کہ بدلے کے طور پہ خوش اخلاقی کرنے والا خوش اخلاقی نہیں کر رہا ہوتا. خوش اخلاقی تو کس کی خوش اخلاقی ہے؟ کہ وہ کچھ کر رہا ہے اور آپ کا رویہ کچھ اور ہے. آپ اس سے اوپر کے درجے پر ہیں، آپ اس سے ممتاز ہیں. ٹرکی میں ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ گیا تھا، تو اس میں ہم سب نے یہ نظارہ دیکھا کہ ہم لوگ بس پہ جا رہے تھے اور جو ہمارا ڈرائیور تھا اس کا آمنے سامنے یا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سے آنے والی ایک اور گاڑی کے ساتھ کچھ ٹکر سی ہو گئی اور شیشے ویشے ٹوٹ گئے. تو ہم سوچنے کہ پتہ نہیں کیا آفت آئے گی. کوئی آفت نہیں آئی. دونوں ڈرائیور نیچے اترے، سوری کیا. ایک ڈرائیور جا کے اپنی گاڑی سے برش لے آیا اور شیشے اٹھانے لگ گئے اور گھروں گھر چلے گئے. ہمارے لیے تو یہ نظارہ جو تھا وہ ناقابل یقین تھا کہ ڈرائیور اترے، سوری کریں، خود ہی سڑک صاف کریں اور پھر اپنی راہ لیں لڑے بغیر. یہ مہذب قومیں ایسی ہوتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بازو چڑھا کے وہ گمسان کی جنگ شروع کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ساری ٹریفک پیچھے رک جائے اور پھر گھر کر کے گاڑی لے جائیں گے اور سب شیشے وہیں چھوڑ دیں گے تاکہ آنے والی گاڑیاں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان، رواہ الترمذی. عن ابی بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں، خب، مکار، مکار، چالاک، فریبی، دغا باز، دھوکے باز، ولا بخیل، نہ بخیل، ولا منان، اور نہ احسان جتانے والا. منان کون ہوتا ہے؟
جو کسی پر احسان کر کے پھر اس کو گنواتا رہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ اور یہ کر چکا ہوں. ایسا شخص سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے، لہذا وہ جنت میں جا کر بھی پچھلی زندگی کی باتیں جب ہوں گی تو وہ کون سے قصے نکال لائے گا جو اس نے دوسروں پر احسان کیے ہوئے ہوں گے. ایسے لوگوں کو اگر ان کے ایمان کی وجہ سے جنت میں ڈالا بھی گیا تو پہلے ایک جھونکا وہاں کا دلوایا جائے گا کہ ساری صفائی ہو، پھر نکل کے اوپر آئیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں چالاکی کو، مکاری کو، فریبکاری کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کلیور ہونا، سمارٹ ہونا، بولڈ ہونا، کانفیڈنٹ ہونا. اتنے اتنے خوبصورت نام ہم نے دے رکھے ہیں کہ وہ پھر برائی بھی نظر نہیں آتی. کامیابی کا معیار بھی مکاری رکھا گیا نا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر ما فی الرجل شح ہالع وجبن خالع رواہ ابو داود. وعن ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہا، دھیان کیجئے کہ ترجمہ لکھتے ہوئے وا کا ترجمہ کرنا ہوگا. قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر برا، ما جو، فی الرجل انسان میں، یعنی انسان کے اندر جو بری باتیں ہیں، انسان کے اندر جو شر ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 شح بخل یا حرص، ہالع، ہالع کا لفظ جو ہے نا ہلوع سے ہے. قرآن میں پڑھا آپ نے ہلوع کیا معنی ہوتا ہے؟ بے صبرا، جلد باز، جلدی گھبرانے والا. آپ کو پتا ہے ہلوع کون ہوتا ہے؟ بات سنتے گھبرا اٹھنا اور دوسروں کو بھی گھبرا دینا، یہ ہے ہلوع پن، یعنی بے صبرا پن، جلد بازی، فوری ری ایکشن. تو شح ہالع، شح کے ساتھ ہالع کا لفظ جب ہے وہ اس کو شدت بخل اور شدت حرص کی طرف اشارہ ہے، یعنی شح میں تیزی، جلدی اور زبردست. ہلا کہتے ہیں بے صبری سے جو شور کیا جاتا ہے نا، اس سے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ایک چیز مانگتے ہیں، ماں دودھ کی بوتل بنا رہی، بچے کو بھوک لگی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کے بال بھی نوچنے لگ جاتا ہے، چمٹتا ہے، کھینچتا ہے، بس جلدی سے دے دو، بنا یا نہیں بنا بس دے دو مجھے. تو یہ جو بچے کا بے صبری سے شور کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ ہلا، ہلوع. تو ہلوع بے صبرا پن رکھنے والا، جلد باز اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شور مچا دینے والا. اور پھر شح کے ساتھ یہ لگے تو مراد اس سے کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دل کو تنگ کرنے والا اور حرص رکھنے والا اور مال کی شدید محبت میں مبتلا. وہ جبن کہتے ہیں بزدلی کو. وہ جبن خالع، اور شدید بزدلی. خلع کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اتار پھینکنا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی خلا جو ہوتی ہے نا، خلا بھی اسی سے ہے. بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں لڑکی خلا لینا چاہتی ہے اور خیل عام الف لکھ دیتے ہیں، تو وہ خیل عام عین ہوتا ہے. خلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، اتار دینا. تو جبن خالع یعنی شدید جبن، شدید بزدلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عادتوں میں دو بہت بری عادتیں ہیں، بری عادتیں، بد اخلاقی. ایک تو انتہا درجے کا بخل اور دوسرے انتہا درجے کی بزدلی، کمزوری. اب اگر دیکھا جائے تو دونوں کے اندر ایک بزدلی اور کمزوری اور جلد بازی اور بس بے صبرا پن، اور ایک دوسرے سے ان کے ناطے مل رہے ہیں نا. یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر مفہوم ایک ہی ہے کہ ایسی چیز سخت ناپسندیدہ ہے. مثال سے سمجھائیے کیسے، کیونکہ جب تک مثال نہیں لائیں گے نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بات ہوئی کیا. یعنی بخل کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ کیوں نہیں کچھ دے پاتا؟ کیونکہ وہ جلد نتیجہ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جو ہے یہ ادھر ہی رہے گی، دے کے پھر کب آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، اس لیے میں خود ہی. اس کو یہ وعدے پہ یقین نہیں ہوتا نا کہ جو تم دو گے پھر تمہیں پیچھے اور ملے گا. وہ اس وعدے پہ یقین نہیں رکھتا. وہ جلد باز ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں جو میرے ہاتھ میں بس یہی ادھر رہ جائے، مجھے اور کی نہیں پرواہ کہ اور آتا یا نہیں آتا. تو اس میں جلد بازی بھی ہے، بزدلی بھی ہے، تنگی بھی ہے، تمام چیزیں ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹیسٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو ایک ری ایکشن کیا ہے؟ اچھا تو کیا ہوا؟
ٹھیک ہے میں مینج کر لوں گی، یہ کام اس وقت، یہ کام اس وقت، یہ اس طرح پڑھ لوں گی، ہو جائے گا، نو پرابلم. اور ایک کیا ہے، چہرے کا رنگ اتر جانا اور دل کی دھڑکن تیز ہو جانا اور ہاتھوں کا ٹھنڈے ہو جانا اور آہ پکار شروع کر دینا، یہ بزدلی بھی ہے، چیلنج قبول نہ کرنا ہے، سیلف کنٹرول کا نہ ہونا ہے، دل کا تنگ ہونا ہے، بے صبرا پن. تو یہ انتہائی بری عادتیں. تو بری عادتوں کے ساتھ آپ اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے. ہم سب کو ان کو نکالنا ہے اپنے اندر سے. کیا نکالنا ہے؟ بری عادتیں نکالنی ہیں. دیکھیے یہاں حدیث میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکر ہے میں تو ایسی نہیں، لیکن جب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ سب ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آئینہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ دھبے ہمارے اوپر تو نہیں لگے ہوئے. تو جب بھی حدیث کو پڑھیں، جب بھی قرآن پڑھیں، تو ہمیشہ اس کی عملی جہت کو ضرور سامنے رکھیں کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر عمل آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.